ایک قہوہ بتانا چاہتا ہوں. یہ قہوہ ایسا زبردست ہے کہ آپ کو دنیا کی ہر چیز بھلوا دے گا. اس کو ہلکا کوٹ لیں اور کوٹنے کے بعد جو ہے اس کو اسی طرح جیسے پتی ابالتے ہیں ایسے ابالیں، چاہے دودھ ملا لیں، بغیر دودھ کے استعمال کریں. ہر موسم میں اور خاص طور پہ موجودہ موسم، اس میں تو یہ قہوے کی کمال ہے. یہ بھی ایک راز ہے، اس کا فارمولہ ایک راز ہے. یہ یہاں نا لاہور میں ریلوے روڈ ہے. لاہور میں اسٹیشن سے آئیں ریلوے روڈ ہے، وہاں ایک بلڈنگ ہے، اس کا نام ہے امرت دھارا بلڈنگ. ایک ہندو کی بہت پرانی بلڈنگ ہے. وہ دور تھا آدھے آنے کی اور بعض اوقات اس سے بھی کم قیمت کی بوتل ملتی تھی، اس کا نام امرت دھارا تھا. وہ ہر بیماری کا فرسٹ ایڈ تھا، ایمرجنسی علاج تھا. اتنی زیادہ بکتی تھی گمان اور خیال سے بالا تھا. اور اس کے مالک کی بہت بڑی بڑی بلڈنگز تھی، بہت بڑی بڑی، ہر بڑے شہر میں، دلی میں، بمبے میں، کلکتہ میں، لاہور میں وغیرہ. تو انہوں نے ایک قہوہ نکالا اس دور میں. اس کی ایک سادہ سی پیکنگ ہوتی تھی، لیکن اس دور کی شاندار پیکنگ تھی کہ یہ قہوہ وہ ہے. ان کا دعویٰ تھا کہ جو شخص بستر مرگ پہ ہے، بس موت کے لیے اب اس کے ہاتھ پاؤں سیدھے کر رہے ہیں، اس کے منہ میں چند قطرے یہ قہوے کے ڈال دیں، بندہ اٹھ کے بیٹھ جائے گا. اور اس کے بڑے فائدے، بہت فائدے، میں اس کے فائدے انشاءاللہ بتاؤں گا. اس کے پھر فارمولے کو، اس کے نسخے کو لینے کے لیے بڑے لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ لوگوں نے کوشش کی، بہت زیادہ کوشش کی. اس کے فارمولے کو ایک بندے نے لیا اس سے. ایک گلاب دیوی ہسپتال ہے لاہور میں، یہ اس دور میں جنگل تھا آپ کے فیروز پور روڈ پہ. لالا لاجپت رائے ایک ہندو لیڈر تھے. لالا لاجپت، آج بھی لاہور میں لاجپت روڈ بھی ہے اور جگہ کا نام بھی ہے لاجپت، اب بھی ہے. ان کی والدہ کو ٹی بی ہو گئی، اس کا نام تھا گلاب دیوی. والدہ کو، اس دور میں ٹی بی بہت عام تھی، تو انہوں نے والدہ کی یاد میں، رئیس تھے جیسے سر گنگا رام بہت رئیس اعظم تھے، انہوں نے دلی میں ہسپتال بھی بنایا، ہمارے یہاں قریب ہے سر گنگا رام کا ہسپتال. تو لالا لاجپت رائے نے یہ گلاب دیوی ہسپتال یہ سارا، تو انہوں نے یہ فارمولہ پھر کسی طرح سے اس ہندو تاجر سے لیا، اور پھر عام ہوتے ہوتے کسی طرح ایک صاحب کو ملا، اس سے پھر مجھے ملا، ایک لمبی کہانی ہے. پھر میں نے فیصلہ کیا کہ اس کو عام کر دینا. تو یہ کئی سالوں سے اس کو میں نے عام کیا. یہ مجھے جہاں تک یاد ہے، میں نے اس کو جو عام کیا تھا وہ غالباً 1988 میں، کیونکہ مجھے 1988 میں اس کی تحریر کا ریکارڈ غالباً مل جائے گا کہ میں نے لکھا تھا. 88 کو کتنے سال ہو گئے؟ 36 سال ہو گئے. تو یہ 36 سال سے تو میرے تجربات میں آ رہا. اگر میرا حافظہ ٹھیک کام کر رہا تو میں بھول نہیں رہا، تو 1988 میں نے اس کو لکھا تھا. اس کے فائدے، اس کے تجربے، اس کی بہت زیادہ، ہاں کتاب میں بھی ہے یہ. تو میں چاہ رہا ہوں یہ نیٹ پہ ڈال دیں، اللہ کی مخلوق کو فائدہ ہوگا. یہ دونوں ورقے ہی ڈال دیں، سارے یہ ڈال دیں اسی قہوے کے نام سے. تو یہ میں چاہتا ہوں کہ اسے اپنے دسترخوان کی زینت بنائیں. اس کے فائدے بتانا شروع ہو گیا نا تو پھر آپ مجھے قہوہ بنا لیں گے. ہمارے ایک بزرگ تھے، میں ایک دفعہ گیا نا تو میں ان سے محبت کرتا تھا. 96 سال کی عمر میں فوت ہو. حکیم آ رہا ہو، پیر، مجھے ہٹاؤ، مجھے گھول کے کھا جائے گا، مجھے گھول کے کھا جائے گا. ایسی بولتے تھے، اللہ والے تھے. یہ بہت عجب قہوہ ہے، بہت عجب قہوہ ہے، اور لاکھوں لوگوں نے اس کو استعمال کیا. اور اس دور میں لاکھوں روپے اس بندے نے کمائے. اور اس دور کے لاکھوں، آج سے 100 سال پہلے سے زیادہ کے لاکھوں کا لاکھ آج کے کروڑ نہیں ہے. ارب بھی شاید نہ ہو، نہیں ارب بھی نہیں ہے، شاید ارب سے بھی زیادہ ہو. یہ وہ چیز ہے، وہ چیز ہے. الحضرت رحمت اللہ علیہ، مولانا احمد رضا بریلوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے یوں تو نہیں کہا کہ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. اس وقت تھا ہی لاکھ، 9 لکھا ہار، 9 لکھا بازار، لکھ، ہاں
दुआ होती थी, लख थीवें थे हजार थी, लख हो जाए तो ये दुआ होती थी। ये कहवा बहुत फायदेमंद है। गलती की मैंने इसको छपवा के ना आपको इसको कागज दे देना था, चलो उसमें नेट में डाल देंगे, अब उसमें देख लेंगे उसकी पोस्ट इसको डाल दें, डाल के ना तो हर बंदे को ये अपकरी की उससे फायदा हो जाएगा। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम बारीक पीस लें और चौथाई चम्मच छोटी 1.5 कप पानी में उबालें, 1 कप रह जाए, मीठा डालें, शहद जो भी, इसको चुस्की चुस्की पिएं। बहुत खुश रंग भी है, खुश जायका भी है, और फायदे तो फिर आप पूछे ना, फिर इसके फायदे कि उस दौर में ये इसके फायदों में लिखा हुआ था कि जिसके हाथ पांव जोड़ लिए हों और बंदा बस अलविदा, उसके मुंह में इसके चंद कतरे डाल दें। ये उसके फायदों में, और भी इसके बहुत फायदे हैं। कोशिश यही है कि कोई अच्छी चीज हो जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, वो चीजें इकट्ठी कर करके आपकी खिदमत में पेश करता हूं जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे। वो रूहानी तोहफे हैं या तिब्बी तोहफे हैं, कोई भी चीज है जिससे इंसानियत को नफा पहुंचे, अल्लाह मेरे जज्बों को सच्चा कर दे। ये मैंने पुराना आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था शिराजी कहवा, बहुत पुराना। इसके बड़े अजीब फायदे हैं, बहुत अजब फायदे हैं। बादियां खताई 100 ग्राम, लौंग 20 ग्राम, दारचीनी 20 ग्राम, बड़ी इलायची छिलका समेत 20 ग्राम, छोटी इलायची छिलका समेत 50 ग्राम। तो हजरत मुआज बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि सुबह के खूबसूरत लम्हे और हुजूर की कुर्बत और सफर की घड़ियां, और चल भी रहा था मैं आका करीम अलैहिस्सलाम के साथ साथ, तो मौका गनीमत जाना तो मैंने कहा कि ए अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे आपकी कुर्बत मुयस्सर आई है, तो इस मौके से मैं फ़ायदा हासिल करते हुए आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, और वो ये कि मुझे किसी ऐसे अमल के बारे बता दीजिए जो अमल मुझे जन्नत में दाखिल कर दे और जहन्नम से दूर कर दे। तो हुजूर अलैहिस्सलाम ने इस सवाल पर उनकी तहसीन फरमाया तूने बहुत बड़ा सवाल किया है, इसका जो जवाब है कि जन्नत नसीब हो और मुझे जहन्नम से निजात मिले, तो ये इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन जिस पर अल्लाह आसान कर दे उसके लिए मुश्किल नहीं है। यानी जन्नत आसानी से नहीं मिलती, जहन्नम से बचना भी इतना आसान नहीं है, बहुत सारे गुनाहों से बचना पड़ता है, लेकिन अल्लाह जिसके लिए आसान कर दे उसको नेकी की तौफीक दे देता है और बुराई से उसको बचा लेता है। अगर तू चाहे कि जन्नत में जाए और जहन्नम से नजात मिले, तो तुम्हें अल्लाह पर ईमान भी लाना पड़ेगा, और ऐसा ईमान जिसमें शिरक की आमेज़श तक ना हो, उसी की इबादत तेरी जिंदगी का मकसूद हो, और नमाज भी अदा करना होगी, ज़कात भी देना होगी, रोज़े भी रखने पड़ेंगे, और तुझे हज भी करना पड़ेगा। जन्नत में दाखिले के लिए ये शराइत हैं कि तुम ये काम करोगे। फिर इरशाद फरमाया मैं तुम्हें भलाई के दरवाजे ही ना बता दूं। इरशाद फरमाया अस्सौम जुन्ना, रोजा ढाल है। ढाल आप समझते हैं, अगर आप लोगों ने ढाल नहीं देखी हुई तो आज के ज़माने के अंदर तो सब लोगों ने जो है वो ढाल देख ली है, चूँकि इस वक्त तुर्की ने इस तरह से अपने कल्चर को और अपनी तहजीब को जदीद ज़राए इबलाग के ज़रिए लोगों तक पहुँचाया है कि अब 800-700 साल पुरानी चीज़ें भी हमारे सामने आ गई हैं। वरना हम ये बातें किया करते थे तो लोग उन बातों को समझा नहीं करते थे, चूँकि उसका कोई नमूना और शक्ल मौजूद नहीं थी। जब दुश्मन तीर फेंके तो तीर से बचने के लिए वो लोहे का पतरा जो आगे कर दिया जाता है, जो तीर को अपने ऊपर रोक लेता है, उसको अरबी में जुन्ना और उर्दू में ढाल कहा जाता है। तो आका करीम ने फरमाया रोजा ढाल है, तो गोया जहन्नम की आग से बचाने के लिए जो है वो रोजा काम देगा। वस सदका तो तुत्फिउल खतिया, तो ये गुनाहों को मिटा डालता है, जिस तरह के आग को पानी बुझा डालता है, तो इस तरह जब सदका दिया जाता है तो जो गुनाह होते हैं वो ऐसे मिटते हैं कि लगता है यहाँ गुनाह थे ही नहीं। आगे इरशाद फरमाया रात के पेट में नमाज अदा करना, यानी तहज्जुद की नमाज अदा करना। फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये आयत पढ़ी ततजाफा जुनूबहुम अनिल मदाजिअ, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। खौफ और तमा में वो अल्लाह को पुकारते हैं और वो रात को जागते हैं, उनकी करवटें बिस्तरों से अलग रहती हैं। हत्ता बालगा या मलून, ये आयत पढ़ते हुए आखिर तक हुजूर ने तिलावत फरमाई। तो फरमाया जिस तरह सदका आग को बुझा देता है, इस तरह पिछले पहर की नमाज तहज्जुद के सजदे भी अल्लाह
جل شانہ کے غصے کو ختم کر دیتے ہیں اور جہنم کی آگ کو مٹا ڈالتے ہیں۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ میں تمام امور کی جڑ نہ بتا دوں کیا ہے، جتنے بھی معاملے ہیں اس کی جڑ ہی نہ بتا دوں۔ میں نے جھولی پھیلا کے کہا حضور کیوں نہیں، خیرات ڈالی ہے۔ تو حضور نے ارشاد فرمایا راس الامر الاسلام، سارے امور کی جڑ اور بنیاد سر اسلام ہے۔ اگر اسلام ہے تو عمل قابل قبول ہے، اور اگر اسلام ہی نہیں ہے تو پھر جتنے مرضی نیک عمل کرتے رہیں، جتنا مرضی پانی ڈالیں، جتنی مرضی کھاد ڈالیں، تو اگر جڑ ہی نیچے سے کٹی ہوئی ہے تو درخت ہو پائے گا؟ کبھی بھی نہیں ہو پائے گا۔ تو کہا جڑ اسلام ہے، اس لیے عقیدے کی صحت عمل کی قبولیت کی ضمانت ہے۔ تو تمام امور کی جڑ اور بنیاد اور سرا اسلام ہے، اور اس کا ستون نماز ہے۔ اور صحابہ نماز کے جس طرح پابند رخوگر تھے، تو وہ تاریخ کی روایات آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ کو ایک صحابی بھی بے نماز نہیں ملے گا۔ وَذِرْوَةُ صَنَامِهِ الجہاد، اور کوہان کی بلندی، چوٹی اسلام کی، وہ جہاد ہے۔ جہاد سے اسلام کو سربلند کیا جا سکتا ہے۔ اسلام کا چھٹا رکن ہے جہاد، اور ہمیں جہاد کی ترغیب بھی دی گئی، اور قیامت تک یہ جہاد جاری بھی رہے گا اور کبھی بھی ختم ہونے کا نہیں ہے۔ ہاں اس کے اصول و ضوابط ہمیں دیے گئے، جہاد کے نام سے فساد فی الارض نہ کیا جائے، لیکن جہاد کا انکار اسلام کا انکار ہے۔ یہ اسلام کی چوٹی ہے، ذروۃ و سنام کہا گیا، یہ کوہان کی بلندی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے آخر میں فرمایا کہ میں تمہیں سارے معاملات کی جڑ ہی نہ بتا دوں، خلاصہ ہی نہ بیان کر دوں؟ قلت بلا یا نبی اللہ، میں نے کہا اے اللہ کے نبی کیوں نہیں؟ فاخذ بلسانہ، حضور نے اپنی مبارک زبان کو پکڑا، فقال، اور فرمایا کف علیک ھذا، کہا اس کو روک لے، اس کو کنٹرول کر۔ تو کہتے ہیں میں نے کہا اے اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہم باتیں کرتے ہیں اس سے بھی مواخذہ ہوگا؟ یعنی عمل پر تو پکڑ ہوگی، لیکن جو ہم زبان سے بات نکال دیتے ہیں تو کیا اس بات پر بھی مواخذہ ہوگا؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ لوگ منہوں کے بل یا ٹھوڑیوں کے بل جہنم میں ڈالے جائیں گے، یہ ان کے بولے ہوئے بولوں کی وجہ سے ہوگا، ان کی زبان کی کمائی کی وجہ سے ہوگا۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو تو جنت کا داخلہ مل جائے گا۔ تو گویا زبان کی حفاظت سے لے کر کے اللہ کے حضور سجدے تک اور اللہ کی عبادت تک، یہ ہے وہ نصاب جو جنت میں جانے کا ہے۔ اللہ ہم سب کو 5 گانا باجماعت نماز کی توفیق دے، اللہ ہمیں توفیق حج کی نصیب کرے، اللہ ہمیں رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیقات سے مالا مال کرے، اللہ اپنی راہ میں جد و جہد اور جہاد کی توفیق سے مالا مال کرے، اور اللہ ہمیں ہماری زبان کی حفاظت کی توفیق دے تاکہ ہم خیر کی راہوں کے مسافر۔ ایک لمحہ تمہیں ایسا بھی میسر ہونا چاہیے اپنے اوقات زندگی میں جس میں تمہارے اور تمہارے رب کے درمیان کوئی بھی نہ ہو۔ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، سب سے کٹ کے، الگ تھلگ ہو کے، بالکل یکسوئی کے ساتھ تم اپنی زندگی کے وہ لمحے اپنے رب کے ساتھ جوڑ۔ جس طرح ایک روایت میں فرمایا لی مع اللہ وقت لا یسعنی فیہ نبی مرسل ولا ملک مقرب، میرا اور میرے رب کا معاملہ کبھی ایسا ہوتا ہے درمیان میں نہ کوئی فرشتہ ہوتا ہے نہ کوئی رسول اور پیغمبر ہوتا ہے، وہاں میرا اور میرے رب کا ہی معاملہ ہوتا ہے۔ تو یہ یکسوئی کے لمحات ہیں۔ تو ہمیں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سینے سے نور لے کے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اوقات مقرر کرنے چاہیے، اور وہ بہترین وقت میرے رب نے خود بیان فرمایا، ناشیۃ اللیل ہے، وہ سحری کا وقت ہے، وہ رات کے لمحے ہیں، وہ پچھلے پہر کی مبارک گھڑیاں ہیں جب رحمتیں چھم چھم اتر رہی ہوتی ہیں اور اللہ کی رحمتیں بندے کا استقبال کر رہی ہوتی ہیں۔ تو اس وقت اگر اللہ کے حضور کھڑے ہو کے ربط قائم کیا جائے تو وہ اللہ کے ساتھ جڑنے کا بہترین وقت ہے۔ اور نماز میں تبتل ہو، جب ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو مکمل انہماک رب کے ساتھ ہو۔ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدن میں تیر لگا ہے اور وہ نماز میں مصروف ہیں، اور تیر نکال لیا جاتا ہے، جب سلام پھرتا ہے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جو ہے وہ تیر تھا جو نکال لیا گیا۔ تو یہ انہماک ہے، رب کے ساتھ انہماک۔ اور وہ فرمایا گیا حدیث جبریل میں کہ اپنے رب کی اس طرح عبادت کرو کہ گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو کم از کم یہ کیفیت تو ہو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، اور اسی کو کارساز بناؤ، اسی پر توکل، اسی پر بھروسہ، اپنے امور اسی کے سپرد کرو۔ جب اپنے امور اپنے رب کے سپرد کرنے کا مزاج پیدا ہو جاتا ہے، زندگی سوکھی ہو جاتی ہے۔ تدبیر کریں، اس کے لیے حکمت عملی ضرور آپ وضع کریں، لیکن کچھ کام کر کے اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اور توکل بھی یہی ہے کہ آپ گھٹنا بھی باندھیں اور سپرد اللہ کے کر دیں۔
اسی کی طرف سے کام ہوتے ہیں اور وہی کارساز حقیقی ہے. تو فرمایا کہ فاتخذہ وکیلا، اسی کو کارساز بنا لیجئے اور اسی پر اپنے کاموں کو چھوڑ دیجئے. جو کشتیاں اس کے نام پر ڈال دی گئیں وہ ڈوبتی نہیں ہیں، وہ منزل تک، ساحل تک پہنچتی ہیں. تو ہمارا تو اتنا ہی کام ہے کہ کشتی ڈال دی، لیکن اس کو پار لگانا تو اسی کا کام ہے. تو اسی لیے ہم سواری پر بیٹھتے ہوئے کہتے ہیں کہ مالک اس کو مسخر تو نے ہی کیا ہے ہمارے لیے، ہمارے میں طاقت تو نہیں تھی کہ اس کو مسخر کر سکتے. تو یہ اس کے کرم سے ہوتا ہے. تو وہ اگر چاہے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی. تو اس لیے اپنے کاموں کا کارساز اسی کو بنایا جائے. ایک بزرگ تھے، وہ دریا کنارے وضو کر رہے تھے. ایک بچھو تھا جو ایک لکڑی پر تیرتا ہوا، کبھی پانی کے ہچکولوں سے وہ ڈوبتا بھی اور کبھی لکڑی کو تھام لیتا. یوں پانی کے بہاؤ پہ جا رہا تھا تو ان بزرگوں نے دیکھا تو ہاتھ ڈال کر کے اس کو نکالنا چاہا. تو اس نے اپنی فطرت کے مطابق ان کے ہاتھ پہ ڈنگ مار دیا. درد کی شدت سے ہاتھ جھٹکا تو وہ گر گیا. تو پھر ڈوبنے لگا تو پھر پکڑا اور پھر اس نے ڈنگ لگا دیا. 7 مرتبہ اس نے ڈنگ مارا اور آپ اس کو نکال کے 8ویں مرتبہ باہر نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو مرید نے کہا جو پاس بیٹھا تھا، حضرت یہ بار بار آپ کو ڈنگ مارتا ہے اور آپ اس کو نکالنے کے لیے کوشاں ہیں. فرمایا وہ اپنی بری فطرت سے باز نہیں آتا، میں اپنی اچھی عادت سے باز کیسے آ جاؤں. تو لوگوں کے ساتھ رویہ اچھا رکھے، وہ جو بھی رویہ رکھے. ہم کہتے ہیں کوئی اینٹ اٹھائے گا تو ہم آگے سے پتھر اٹھائیں گے، تو یہ کیا کمال ہوا. لوگ کہتے ہیں تم 1 قدم پیچھے ہٹو گے میں 10 قدم پیچھے ہٹوں گا، تو یہ کیا کمال ہوا. تم کہو میاں تم جتنے مرضی قدم پیچھے ہٹو، میں بھاگ کے تمہارا دامن پکڑ لوں گا، تمہیں جانے نہیں دوں گا، ایک دن تجھ کو بھی جیت لوں گا محبت کے زور پہ. ہم کہتے ہیں کہ فلاں میرے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے تو میں بھی اچھا کرتا ہوں، فلاں کا سلوک میرے ساتھ اچھا نہیں ہے تو ٹھیک ہے، جس طرح وہ چلتا ہے میں بھی اسی طرح چل رہا ہوں. یہ تو پھر برابری ہوئی. اگر کوئی برائی کے ساتھ معاملت کرتا ہے تو آپ بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کرتے ہیں، تو برائی میں برابر ہے. اور اگر آپ کے ساتھ کوئی اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ بھی اس کے مقابلے میں اچھا کرتے ہیں، تو پھر بھی آپ برابر ہیں، لیکن اچھائی میں برابر ہے. تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے اور آپ اس سے برا سلوک کرتے ہیں، یہ بدترین صورتحال ہے. اور سب سے بہتر صورت کیا ہے کہ کسی کا رویہ تلخ بھی ہو، کسی کا انداز نامناسب بھی ہو، کوئی آپ کے ساتھ برا سلوک بھی کرتا ہو لیکن آپ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں. خون کا رشتہ ہے، دودھ کا رشتہ ہے، وطن کا رشتہ ہے، ہمسائیگی کا رشتہ ہے، آپ کے ساتھ اس کی تعلق داری ہے، آپ کے آباء و اجداد کی آپس کے اندر سانجھ تھی اور آپ اس کو نبھا رہے ہیں. تو یہ ہے بہترین رویہ کہ کسی کا کوئی بھی رویہ ہو آپ اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے ارشاد فرمایا تھا سل من قطعک واعط من حرمک واعف عن من ظلمک. اے عقبہ بن عامر، جو تجھ سے تعلق توڑے تو اس سے تعلق جوڑ، جو تجھے محروم رکھے تو اس کی جھولیاں بھر دے، اور جو تیرے پہ زیادتی کرے تو اس کو معاف کر دے، اس سے درگزر فرما. یہ بہترین کردار ہے جس سے ایک اچھا ستھرا پاکیزہ اور مناسب معاشرہ ترتیب پاتا ہے اور ترکیب پاتا ہے. تو میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں یہ تلقین کی، بلکہ فرمایا جو یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو اور رزق میں اضافہ ہو، وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے. یہ راز ہے عمر میں برکت کا اور رزق میں اضافے کا. رشتہ داروں کے ساتھ اگر سلوک اچھا کرو گے تو تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی، تمہارے رزق میں بھی برکت ہوگی. تو ہمیں یہ تلقین کی. رشتہ دار تو دودھ یا خون کی سانچ سے رشتہ دار بنتے ہیں، کوئی عام انسان بھی ہو، ہمیں تو ان کے ساتھ بھی اچھا رویہ اختیار کرنے کی تلقین کی گئی. حتیٰ کہ آپ کے دین پر نہ بھی ہو تو آپ کی ہمسائیگی میں بستا ہے، مستامن ہے، ذمی ہے، تو اس کے ساتھ آپ کا سلوک اچھا ہوگا. آپ کا دین آپ کو یہ سکھاتا ہے. شیخ سعدی بولے شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردن تنگ تو را کے میسر شود ای مقام کہ با دوستانت خلاف است و جنگ. میں نے سنا ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا دل بھی نہیں دکھاتے. تجھے تصوف کے مراتب رفیع کیسے نصیب ہو سکتے ہیں؟ تو اپنوں سے جنگ چھیڑ کے بیٹھا ہے، تو اپنوں کے گریبان پھاڑ رہا ہے، اپنوں کی پگڑیاں نوچ رہا ہے، اور تو اپنی رشتہ داریوں کو توڑ رہا ہے. تو اپنے ہم منصبوں کے ساتھ الجھاؤ میں مبتلا ہے، اپنے ہم مسلکوں ہم مشربوں کے ساتھ تیرا الجھاؤ چل رہا ہے، تیری لڑائی چل رہی ہے. تجھے کیسے مرتبہ اور باطن کا نور اور اندر کا اجالا نصیب ہوگا؟ جو اللہ کے بندے ہیں وہ تو دشمنوں کا بھی دل نہیں دکھاتے. انسان تو انسان رہے، وہ تو جانوروں کے ساتھ بھی رویہ اچھا رکھتے ہیں کہ یہ اللہ کی مخلوق ہے. مخلوق ہونے کے ناطے سے الخلق عیال اللہ، تمام مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کے ساتھ اس نے سلوک، ان کا کچھ بھی رویہ ہو، ان کا کچھ. فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن. تو یہ جو سجا قائم ہوا ہے تو یہ حضور کی زبان کی فصاحت ہے
حضور کی بلاغت ہے، حضور کی زبان کی سلاست ہے، حضور کی زبان کا حسن ہے، حضور کی زبان کا جمال ہے، حضور کی زبان کی خوبصورتی ہے. وہ بولیں تو پھول جھڑتے ہیں، وہ مسکرائیں تو پھول جھڑیاں پھوٹتی ہیں، وہ دہن جس کی ہر بات وہی ہے خدا، گنچائے علم و حکمت پہ لاکھوں سلام. تو اس لیے یہ سجا ہے کلمتان حبیبتان الی الرحمن. نشہ نہیں آنے لگتا اس کو پڑھتے ہوئے. اللہ اکبر. تو اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ دو کلمے اللہ کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتان علی اللسان، وہ زبان پر بھی بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان، لیکن ان کا وزن میزان پر بہت زیادہ ہے. ثقیل ہے میزان کے اوپر. یہ خبر مقدم ہے اور اس کا مبتدائی مؤخر بعد میں آ رہا ہے. اور عرب یہ کرتے ہیں کہ جب کسی چیز کی تشویق پیدا کرنی ہو، شوق پیدا کرنا ہو، تو پھر خبر کو مقدم لاتے ہیں مبتدا سے. اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ شوق پیدا ہو. اب آپ کو سننے کے لیے بےتابی ہے نا کہ وہ کون سے کلمے ہیں. اب کلمے وہ مبتدا تھے اور یہ جو پہلے ہے یہ خبر ہے. خبر پہلے دے دی، مبتدا بعد میں آ رہا ہے. اور اگر آپ کی توجہ ہو، وہ مبتدا بھی تو بعد میں آیا تھا. اگر آپ کی توجہ ہو، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آگے، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی تھا. وہ بھی تو مبتدا تھا نا، لیکن آیا سب سے آخر میں. اول آخر دو میں پاسے ہو ملک لوتا. تو اس میں بھی حسن ہے. تو یہاں خبر کی تقدیم اس لیے ہے کہ جن کلموں کی طرف لوگوں کو لانا ہے اس کا شوق فراں پیدا ہو جائے، آپ کی سماعتیں بچھ جائیں. بولو نا کون سے کلمے ہیں جس کے لیے 1 گھنٹے سے تقریر کر رہے ہیں، جس کے لیے انہوں نے عبادت پڑھی ہے، جس کے لیے یہ محفل سجی ہے. شوق فراواں دل میں پیدا ہو گیا. بولو نا وہ کلمے کون سے ہیں. سر مستی صحبائے بتہا بھی بڑی شے. ذرا صحبائے بتہا کی مستی اور اس کا رنگ اور اس کا آہنگ اور اس کا جمال، پھوٹتا نور، اجالے، روشنیاں، ضیائیں، اس کے دامن سے نکلتی ہوئی شعائیں ذرا ملاحظہ کیجیے. کلمتان حبیبتان الی الرحمن. 2 کلموں میں اتنی شان رکھ دی کہ اللہ کو محبوب ہے. تو علماء نے کہا کہ کلمے بھی محبوب ہیں اور کلمے بولنے والا بھی محبوب ہے. تو حبیبتان اگرچہ یہ صفت ہے کلمتان کی، لیکن جو ان کلموں کا قائل ہوگا، ان کلمات کا تلفظ کرے گا، ان کو بولے گا، تو وہ بھی اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ جائے. اللہ اکبر. تو سوال یہ اٹھا کہ 2 کلموں سے اللہ کی محبوبیت کے دائرے میں آ گئے. کہا وہ رحمان جو ہے. اللہ اکبر. وہ رحمان جو ہے، جب رحمان ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا تم نے کیا کیا، وہ دیکھتا اسے پسند آ جائے. جو پیا من بھائے وہی سہاگن، جو پیا من بھائے وہی سہاگن. کوئی ایک ادا بھی لگ جائے نظر میں تو کہا اس لیے ان کلمات کو اللہ نے محبوب بنا دیا اور کلمات کے قائل محبوب بن گئے، اس لیے کہ وہ رحمان ہے اور رحمان کو 2 کلموں سے ہی تم پسند آ جاتے. اللہ اکبر. خفیفتان علی اللسان، زبان پر بہت ہلکے ہیں. اب یہ خفیفتان علی اللسان یہ تو آپ ابھی دیکھ لیں گے، بس تھوڑے لمحے باقی رہ گئے. لیکن حبیبتان الی الرحمن یہ نظارہ کچھ تم دنیا میں بھی دیکھ سکتے ہو، کچھ آخرت میں بھی دیکھ. یہ نظارے دونوں جہانوں میں ہیں، کیونکہ اس کے پڑھنے سے، تلاوت سے تمہیں محسوس ہوگا کوئی ہم سے پیار کرتا ہے، کوئی ہم کو دیکھ رہا ہے محبت کی نظر سے. آپ کو یہ محسوس ہونے لگے گا. یعنی حبیبتان الی الرحمن کے جلوے ادھر بھی ہیں اور ادھر بھی ہیں. خفیفتان علی اللسان کے جلوے آپ کو ادھر ہی دکھائی دیں گے، اور ثقیلتان فی المیزان اس کے جلوے آپ کو ادھر ہی جا کے دکھائی دیں گے. پھر پتہ چلے گا وزن کتنا ہے ان کا. اب وہ 2 کلمے کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بے پردگی یہ ترقی ہے، یہ ماڈرنزم ہے. ایسا نہیں ہے، یہ جہالت تھی. کعبۃ اللہ کا طواف برہنہ کیا جاتا تھا. تو برہنگی یہ جدت نہیں ہے، یہ قدامت ہے. یہ ترقی نہیں ہے، یہ جہالت ہے. اس سے اسلام نے نکالا ہے اور پردے کی طرف اسلام انسانیت کو لے کر کے آیا ہے. کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اشد حیاء من اظراف خدرہا. کمواری لڑکی پردے میں لپٹی ہوئی جس طرح حیادار ہوتی ہے، حضور اس سے بھی زیادہ حیادار تھے. تو یہ ہمارا دین ہے. لیکن مغرب اور لادینی قوتیں جانتی ہیں کہ پردہ اسلام کا شعار ہے، اور انہوں نے پہلے اس کو کمزور اس طرح کیا جس طرح ایک رواج کسی نے کہا. بعض بڑے بڑے چینلز کے اوپر بیٹھ کے نام نہاد مفکرین کہتے ہیں یہ عرب کلچر تھا. عرب کلچر تو برہنگی تھا. عرب کلچر تو برہنہ طواف کرنے کا تھا. گھروں پہ جھنڈے بدکار خواتین کے چھتوں کے اوپر عرب میں لگتے تھے. تو یہ پردے کا تصور کلچر نہیں ہے، بلکہ یہ سنت زہرا سلام اللہ علیہ. اللہ کے محبوب نے فرمایا ہر دین کی کوئی الگ شناخت ہوتی ہے، الگ پہچان ہوتی ہے. ہر دین کا ایک الگ نشان ہوتا ہے. تو اسلام کی وہ خاص چیز، وہ خاص نشان، خاص پہچان پردہ ہے، حیا ہے. اور اگر حیا چلا جائے
تو پھر دین بھی چلا جاتا ہے. ایک روایت میں فرمایا حیا اور ایمان دو آپس میں جڑی ہوئی چیزیں ہیں, ان میں سے ایک چلا جائے گا پیچھے پیچھے دوسری شے بھی چلی جائے گی. تو لادینی قوتیں اس بات کو جانتی ہیں کہ اگر حیا چھین لیں گے تو ایمان اس کے پیچھے پیچھے اس راستے سے جو حیا کے چھیننے سے بنے گا تو انہی قدموں پہ ایمان بھی رخصت ہوتا چلا جائے گا. تو لہٰذا ان کو یہ کہو کہ تم ترک ایمان کرو تو یہ تو کبھی راضی نہیں ہوں گے, تو اس لیے انہیں پردے کا ترک کروایا جائے, انہیں حیا کے جوہر سے محروم کیا جائے تاکہ یہ ایمان کے جوہر سے بھی محروم ہو جائیں. تو پھر انہوں نے کئی رنگ تراشے, کبھی کہا کہ نظر کا پردہ ہے, کبھی کہا کہ پردہ تو انسان کے دل میں ہوتا ہے. تو مجھے بتاؤ آج کا شخص جو شہوتوں سے لتھڑا ہوا ہے, جہاں شہوات کی گندی ہوائیں چل رہی ہیں, اس ماحول کے اندر اگر کوئی یہ بات کہے تو کتنی عجیب ہے, جس ماحول میں تقدس کی باد صبا چلتی تھی اور وہی اترتی تھی اور جبریل کو وہی لے کر کے آتے صحابہ نے دیکھا تھا, اور قرآن اترتا تھا اور قرآن پڑھانے والے سکھاتے